سبحان اللہ۔ الدین نصیر شاہ گولڈا شریف پاکستان کا ایک بڑا ہی مقبول کلام آپ نے سماعت کیا۔ لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، ان کو ہم نے انوار بنائے ہوئے ہیں۔ ایک شعر جو آپ نے سنا، اسے اب آپ بھی پڑھیے گا۔ اس کلام کی برکت سے، عشق کی برکت سے ہو سکتا ہے کہ آج یہاں پڑھیں، مدینہ شریف جا کے پڑھنے کا موقع ہے کہ میرے بھائی نے کہا شیعہ نہیں سامنے جایا جاتا، شرم اسیاں سے نہیں سامنے جایا جاتا، یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے۔ وقت کی قلت کی وجہ سے انہوں نے نہیں پڑھا، میں پڑھے دیتا ہوں۔ یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں، نام سنتے ہی ابو بکر و عمر کا سے بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں۔ نام سنتے ہی ابو بکر و عمر کا مجھ سے تو بگڑا ہے وہ پہلو میں لائے ہوئے ہیں، اسی نہیں نے جایا جاتا، یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں۔ اس شعر نے مجھے بتایا تقریباً 1000 سال پہلے کہ حضور جنید بغدادی میرے آقا کی مزار منور پر حاضر ہوئے۔ یہ میرے اساتذہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان میں سے چند ہی میرے استاذ محترم کے بیک میں ہیں، لیکن اصل کی سے استفادہ کرنے والوں میں سے ہے۔ اس لیے سمجھ لیں کہ جن ادارے میں رہتے ہیں وہاں سارے علماء میرے اساتذہ ہوتے ہیں۔ میں بڑے فخر کے ساتھ یہاں پر موجود ہوں کہ قریب حضرت جنید بغدادی مدینہ شریف 20 سال کے بعد گئے تھے۔ باب السلام کے قریب پہنچے، آپ نے اپنی سانسیں روک لی، سرکار کی بارگاہ مقدس میں حاضری کے لیے آ پڑھے۔ سانس روکے ہوئے آپ نے دل کی زبان سے سمت کیا میرے آقا کی بارگاہ میں، اور بس سلام پیش کیا اور روتے ہوئے واپس آ گئے۔ پھر باب السلام تک پہنچے تو آپ نے سانس لی اور ایک جملہ کہا اپنے غلاموں سے، چلو واپس چلو۔ لوگوں نے کہا کہ حضور بس اتنی ہی دیر کے لیے آپ نے سانس بھی نہیں لی، اتنی ہی دیر کے لیے آپ آئے؟ فرماتے ہیں 40 سال ہو گئے، 40 سال میں یہی سیکھتا رہا کہ اس شہنشاہ کی بارگاہ میں حاضری کیسے دی جائے۔ 40 سال تک میں یہی ٹٹولتا رہا کتابوں میں بزرگوں کے قریب کہ وہاں حاضری کیسے دیا جائے۔ لوگوں نے کہا کہ آپ نے سانس بھی نہیں لی سرکار کی بارگاہ میں۔ فرماتے ہیں، رب فرماتا ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، میرے محبوب کی آواز پر اپنی آواز کو بلند مت کرو۔ تو سرکار فرماتے ہیں جنید بغدادی میں نے اپنی سانس بھی نبی کی سانس پر بھاری نہیں ہونے دی۔ اللہ 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 اللہ، یہ عاشق ہے مدینہ شریف، ذرا دل سے بول دو سبحان اللہ۔ یہ عاشق ہے میرے آقا کے شہر کے۔ الحمدللہ امام مالک 40 سال تک مدینہ شریف میں ہیں، زور سے کبھی ہنستے نہیں، قہقہا بلند نہیں کیا مدینہ شریف میں امام مالک نے۔ کبھی آپ نے چپلیں نہیں پہنی مدینہ شریف میں، کسی سواری پر سوار نہیں ہوئے، راستے میں تھوکا نہیں آپ نے امام مالک نے۔ ایک دن جا رہے تھے، اچانک ان کے پیر میں کانٹا چبھ گیا، امام مالک آہستہ آہستہ چلنے لگے۔ غلاموں نے پوچھا حضور آہستہ آہستہ چلنے کی وجہ کیا ہے؟ امام مالک کہتے ہیں ڈر لگ رہا ہے کہیں کانٹا نکل نہ جائے۔ اللہ اللہ اللہ، ڈر لگ رہا ہے کہیں کانٹا نکل نہ جائے۔ پھر فرماتے مجھ سے میرے خدا نے پوچھا ہے میرے بندے مالک، ان کا نام تھا مالک، میری بارگاہ میں کیا لے کے آیا ہے؟ تو امام مالک کہتے میں کہہ دوں گا اے میرے مولا تیری شان کے لائق تو کچھ بھی نہیں، لیکن میرے پیر میں ایک داغ ہے جو مدینہ شریف کے کانٹے کا ہے۔ یہی داغ میری بخشش کا سرٹیفکیٹ ہے، میری بخشش کی ضمانت ہے۔ یہ ہے شہر مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا۔ اب نعت ہو رہی ہے، بہت آسان کام نہیں ہے۔ ایک شعر پڑھتا ہوں، میں اپنے لیے پڑھتا ہوں، بس مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے کہ آپ مل گئے، شاید آپ کے آنے سے اللہ مجھے سچی توبہ کی توفیق بخشے کہ جن کو مداحی سرور کے ہنر آتے ہیں، دیکھو علماء کرام، جن کو مداحی سرور کے ہنر آتے ہیں، چاند تارے بھی اسی گھر میں اتر آتے ہیں۔ جن کو مداحی سرور کے ہنر آتے ہیں، چاند تارے بھی اسی گھر میں اتر آتے ہیں۔ سوکھی شاخیں جو قلم ہیں تو کرم ہے، ورنہ اس عمل کے لیے جبریل کے پر آتے ہیں۔ سوکھی شاخیں جو قلم ہے تو کرم ہے، ورنہ اس عمل کے لیے جبریل کے پر آتے ہیں۔ اس عمل کے لیے علماء بہت سے آئیں گے جو آپ کو بولنے کا سلیقہ سکھائیں گے، علماء بہت سے آئیں گے جو آپ کو آگے بڑھنے کا سلیقہ سکھائیں گے، جو آپ کو ترقی کی شاہراہ پہ دھولنے کا ہنر سکے کی صورت میں آپ کے شعور کی مملکت میں رائج کریں گے۔ لیکن ایک ایسی نفیس اور ایک ایسی خاموش، ایک ایسی سنجیدہ شخصیت کو میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں جو آپ کو بہت پیچھے لے کے جائے گی۔
یہاں تک کہ 1400 سال پہلے تک کے پاکیزہ مناظر کو آپ دیکھنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اس خاموش طبیعت کا پاکیزہ اور بہت ہی محترم نام بزرگوں نے اللہ کی رحمتوں کو تقسیم کرنے والے کے نام سے رکھا ہے۔ میں بڑے ادب اور احترام کے ساتھ اپنے اسلاف کے علم کے وارث کو، جن کو ہم اور آپ حضرت علامہ شاہ مفتی رحمت اللہ صاحب قبلہ میرٹھی کے نام سے موسوم کرتے ہیں، بہت ہی مسکراتا ہوا، بڑا ہی ادبی اور بڑا ہی مؤدب اور بڑا مقبول لہجہ ہے اسلاف کی بارگاہ میں، اکابر کی بارگاہ میں، خانقاہوں کے سجادگان کی پاکیزہ ادبی نشست میں۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کی وہ گفتگو جو آپ کے اعتقاد کے بازوؤں کی مچھلیوں کو حرکت کرنے پر مجبور کر دے، جو آپ کے پورے وجود کو یہاں سے اٹھا کے کسی عظیم خانقاہ کی پاکیزہ دہلیز کو چومنے کے لیے تیار کر دے، آپ کی پیشانی کو اٹھا کر کے خدا کے حضور جھکنے کے لیے ایک راستہ ہموار کر دے، اس شخصیت کے قریب میں آپ کو لے جاؤں، درمیان سے ایک شخص اڑ جائے اور نعرے سے اس آنے والی ذات کا استقبال کر لے، اس کے بعد آہستہ آہستہ علماء کرام کی برکت والی آوازیں آپ تک پہنچیں گی۔ یہ کام آپ کرتے رہیں تو مجھے خوشی ہوگی کہ نعرہ آپ لگاتے ہیں، پورا مجمع اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے جواب دے، سب لوگ زندہ آباد، زندہ آباد، ماشاءاللہ۔ دیکھیں نعرہ لگاتے رہیں، لگاتے رہنا، اپنے بچوں کو سکھائیں آپ، یہ بہت پاکیزہ کام ہے۔ ہم لوگ اس کام میں ذرا سا کمزور ثابت ہوتے ہیں۔ بڑے ادب اور احترام کے ساتھ میں آپ کی محبت بھری سماعتوں کی جو میز ہے اس پر بزرگوں کے اقوال کا گلدان سجنے والا ہے۔ ملاقات کیجئے شاہ مفتی رحمت اللہ صاحب قبلہ میرٹھی سے۔ باوقار علماء کرام، معزز سامعین کرام، خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، الحمدللہ وحدہ، والصلاة علی نبی بعدہ، وآلہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِهِ صدق اللہ۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، الا ان اولیاء اللہ لا يموتون ولكن ينتقلون من دار الى دار آخر، صدق رسوله النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے اس ذات بابرکات پر ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کر لیں جن کی تعریف و توصیف خود خدائے وحدہ لا شریک فرما رہا ہے۔ بآواز بلند پڑھی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک سلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وآلہ اجمعین۔ بادشاہ ہر دو عالم شاہ عبد القادر است، بادشاہ ہر دو عالم شاہ عبد القادر است، سرور اولاد آدم شاہ عبد القادر است، سرور اولاد آدم شاہ عبد القادر است، آفتاب و ماہتاب و عرش و کرسی و قلم، نور قلب از نور اعظم
شاہ عبد القادر۔ حضرات گرامی، آج اس ذات مآب کے تعلق سے آپ یہاں بیٹھے ہیں جس ذات مآب کے بارے میں شیخ نور اللہ صورتی نے بہت پہلے کہا تھا، اگر 9 آسمان عرش و کرسی کو شامل کر کے انہوں نے کہا تھا 9 آسمان اور سارے درخت تمام سمندر کو سیاہی بنا دیں، درخت کے ہر حصے کو قلم بنا دیں، 9 آسمان کو کاغذ میں تبدیل کر دیں، اور وہ تمام افراد جنہیں اللہ تعالیٰ نے قوت گویائی عطا فرمائی ہے وہ سب مل جل کر غوث اعظم کے اوصاف میں سے کسی ایک پر بھی کوشش کرے تو کما حق ہو وہ ایک جز کا بھی احاطہ نہیں کر سکتے۔ یہ شیخ نور اللہ صورتی کا بیان تھا۔ اس طرح سے بہت سے بزرگان دین کے بیان آپ کے تعلق سے ہیں۔ سیدنا سرکار مجددی الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے غوث اعظم کے بہت سے رسالوں کو پڑھا، اس میں ایک رسالے میں جو ایک گفتگو ملی، میں اپنی گفتگو کے لیے اسے ابھی تمہید کے طور پر ذکر کر رہا ہوں تاکہ آنے والی گفتگو آپ بآسانی سمجھ سکیں۔ آپ کے رسالوں میں یہ ذکر ملتا ہے، آپ نے فرمایا، یعنی حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ میں تقدیر مبرم کو بھی بدلنے کی صلاحیت رکھتا ہوں جبکہ کسی میں یہ مجال نہیں ہے۔ وقت چونکہ جلسے کی مناسبت سے ہے اس لیے میں ڈائریکٹ گفتگو شروع کر رہا ہوں، 2-3 پوائنٹ آپ سنیں اس لیے۔ میں تقدیر مبرم کو بھی بدلنے کی صلاحیت رکھتا ہوں۔ اس سے قبل کہ آپ حضور مجددی الفسانی کی اس قول کو سمجھیں، اس مبرم کی مختصر وضاحت سمجھیں۔ بندوں کی جو قسمتیں ہیں جس کو ہم تقدیر کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے 3 حصوں میں اسے منقسم کیا ہے۔ ایک حصے کا نام مبرم رکھا گیا ہے، ایک کا نام شبیہ مبرم، ایک کا نام معلق رکھا گیا ہے۔ مبرم اس تقدیر کو کہتے ہیں جس میں تبدیلی کی کوئی صورت نہیں ہوتی ہے۔ انبیاء، صلحاء، قطب، ابدال اگر اس تعلق سے دعا کرنا چاہتے ہیں تو پروردگار عالم پہلے ہی انہیں آگاہ فرما دیتا ہے کہ آپ ان کے تعلق سے دعا نہ کریں، یہ مبرم کے قبیل سے ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ اس کی بھی متعدد روایتیں، متعدد مثالیں قرآن کریم میں بھی ہیں۔ شبیہ مبرم جو مخصوص اولیاء کرام کی دعاؤں سے بدل دی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کے حصے میں، نصیب میں یہ لکھا تھا کہ کل آپ ایکسیڈنٹ کر جائیں گے تو بزرگوں کی دعاؤں کی برکت سے اس حادثے کو اللہ تعالیٰ بدل دے گا اور رحمتوں میں تبدیل فرما دے گا۔ یہ شبیہ مبرم ہے۔ معلق اللہ تعالیٰ عام مومنین کی دعاؤں سے بھی بدل دیتا ہے۔ سرکار مجددی الفسانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی نگاہوں کے سامنے جب غوث پاک کی یہ تحریر آئی کہ میں مبرم کو بھی بدلنے کی صلاحیت رکھتا ہوں، آپ خود بیان کرتے ہیں کہ بہت دنوں تک میں غوث اعظم کی اس قول کو پڑھنے کے بعد جستجو میں رہا علمی دنیا میں کہ آخر یہاں مراد کیا ہے، مبرم کو بدلنے کی کیا صورت ہو سکتی ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ انبیاء و مرسلین کو بھی پروردگار عالم وقت سے پہلے آگاہ فرما دیتا ہے، منع فرما دیتا ہے۔ یہ غوث اعظم اپنے تعلق سے فرما رہے ہیں میں مبرم کو بھی بدلنے کی صلاحیت رکھتا ہوں۔ آخر کیا بات ہے، کس نظریے سے آپ نے یہ کہہ دیا، کہاں تک یہ درست ہے؟ علمی دنیا میں تحقیق کرنے کی کوشش کرتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جہاں پر علمی میدان نے جواب دیا تو حضور مجدد الفسانی نے اللہ رب العزت سے عالم استغراق میں خاص مدد طلب چاہیے۔ پروردگار عالم نے کشف کے ذریعے
وہاں جو غوث اعظم کی مراد ہے اس مراد کو واضح کیا۔ حضور مجدد الفسانی سمجھ گئے۔ وضاحت آپ کرتے ہیں یہاں پر کہ آپ کا یہ کہنا میں مبرم کو بھی بدلنے کی صلاحیت رکھتا ہوں، یہاں مبرم سے کیا مراد ہے؟ وضاحت کرتے ہیں تو وضاحت۔ نمبر 1 کہتے ہیں معلق کی 2 صورت ہے۔ معلق کی 2 صورت ہے۔ ایک معلق وہ جسے پروردگار عالم لوح محفوظ میں ظاہر فرماتا ہے اور فرشتوں کو بھی اس پہ آگاہ فرما دیتا ہے۔ ایک معلق وہ جو لوح محفوظ میں ظاہر فرماتا ہے، اس کی صورت مبرم کسی ہوتی ہے، فرشتوں کو اس پہ آگاہ نہیں فرماتا ہے، اللہ کے علم میں فقط ہوتا ہے۔ لوح محفوظ میں اس کی شکل و صورت مبرم کسی ہوتی ہے، فرشتے یہ سمجھتے ہیں یہ مبرم ہے، اللہ کے خاص علم میں وہ معلق ہے، جسے اللہ کے وہ محبوب اولیاء جانتے ہیں جو مقام محبوبیت پہ فائز ہوتے ہیں۔ سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ مقام محبوبیت پہ فائز تھے۔ آپ کو پتا تھا، اسی علم کی روشنی میں آپ نے اس تقدیر کے بارے میں یہ فرمایا کہ میں مبرم کو بھی بدلنے کی صلاحیت رکھتا ہوں۔ یہ سیدنا سرکار غوث اعظم کا فرمایا ہے۔ دوسری توضیح حضور مجدد الفسانی نے یہ کی کہ مبرم کی ہی ایک کیفیت ہوتی ہے جس کیفیت کو صرف پروردگار عالم اپنے حصے کے لیے مخصوص رکھتا ہے، باقی سب کے حق میں وہ کیفیت مبرم ہی کی صورت رکھتی ہے، اور سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں تبدیلی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اسی مبرم کی وہ خاص کیفیت جس کی ظاہر یہ ہے کہ تبدیلی کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی، اور باطن یہ ہے کہ اللہ کے خاص علم میں اس میں بھی تبدیلی ہو سکتی ہے۔ سرکار مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں غوث اعظم کی مراد یہاں پر جہاں آپ نے کہا تھا میں مبرم کو بھی بدلنے کی صلاحیت رکھتا ہوں، آپ کی مراد مبرم کی وہی کیفیت تھی جو خاص اللہ رب العزت نے اپنے علم میں اسے مخصوص رکھا، اور اپنے اس مخصوص علم کو اپنے مخصوص اولیاء کو اپنے محبوب کو عطا فرمایا، جنہیں مقام محبوبیت عطا فرمائی ہے۔ وہ مقام محبوبیت جس کا معنی اور مفہوم قریب یوں نکلتا ہے، وہ فنا فی اللہ کے درجے پر فائز ہو کر بقا باللہ کے مرتبے پر آ جاتے ہیں، وہ محبوبیت کا مقام رکھتے ہیں۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فنا فی اللہ بھی اور بقا باللہ بھی، چنانچہ غوث اعظم کے وہ تمام کرامات اور وہ تمام حیرت انگیز معاملات جس پہ لوگوں کی اعتراض کی شکل میں نظر پہنچتی ہے، جیسے معروف یہ گفتگو ہے 12 سال کی ڈوبی ہوئی کشتی کو دوبارہ پھر زندہ کرنا، نکال دینا، بارات کو واپس کرنا، اس طرح کے بے شمار واقعات ہیں۔ یہ جو واقعات ملتے ہیں کہ ایک زمانے کے بعد انہوں نے نئی زندگی دی، ایک زمانے کے بعد بارات کی شکل رکھی، ایک زمانے کے بعد اسی پیشے کے ساتھ قبر سے اٹھایا، اس طرح کے وہ تمام حیرت انگیز واقعات ہیں یہ جو سننے کو ملتے ہیں، علماء کرام بیان کرتے ہیں غوث پاک کی کرامت کی شکل میں۔ ہم حیرت میں پڑھتے ہیں یہ ایسا کیسے ہو سکتا؟ ایک زمانہ ہو گیا، ایک زمانہ گزرنے کے بعد وہ دریا میں ڈوب گئے یا اپنی قبر میں چلے گئے، ہڈیاں گل گئی، سب کچھ ختم ہو گئے، پھر اسی مقام سے اپنی اصلی کیفیت کے ساتھ، اسی معاملات اور حالات کے ساتھ دوبارہ زندہ ہونا، یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ چنانچہ بزرگوں نے بھی بہت سے بزرگوں سے غوث اعظم کی کرامت کے تعلق سے سوال کیا کہ کیا یہ واقعی صحیح باتیں ہیں کہ غوث اعظم نے ایک زمانے کے بعد ایک شخص کو زندہ کیا، ڈوبی ہوئی کشتی کو باہر کیا، یا اس طرح کی روایت کہ مذکر کو مؤنث کی شکل میں تبدیل کیا یا مؤنث کو مذکر کی شکل میں تبدیل کیا، یہ کیا واقعی حقیقت پہ مبنی گفتگو ہے، یا یہ کہ غوث اعظم کے عقیدت مندوں نے اپنی طرف سے بڑھا چڑھا کر کے غوث اعظم کی شان میں کچھ کہہ دیا ہے؟ اس طرح کے اعتراضات کرنے والوں نے اعتراض کیے، بزرگان دین نے جواب دیا۔ چنانچہ ایک سوال شیخ نظام الدین چشتی لاہوری، ان سے بھی یہ سوال ہوا تھا کیا غوث اعظم کی یہ کرامتیں صحیح ہیں کہ 12 سال کے بعد آپ نے کشتی کو، ڈوبی ہوئی کشتی کو باہر کیا تھا؟ یہ سوال آپ کے خود صاحبزادے نے کی تھی۔ اس سوال کے جواب میں آپ نے جواب دیا تھا، یہ بتاؤ کہ یہ 12 سال کا زمانہ تمہیں لگ رہا ہے کم، یا 100 سال کے بعد اگر کوئی زندہ ہو جاتا ہے وہ حیرت انگیز ہے؟
انہوں نے کہا وہ 100 سال کی بات جن کی جانب آپ اشارہ کرنے جا رہے ہیں وہ جناب عزیر علیہ السلام کی بات کر رہے ہیں. وہ تو نبی ہیں, وہ پیغمبر ہیں, پیغمبر کی بات رہنے دیجئے. بات یہاں غوث اعظم کی ہو رہی ہے. غوث اعظم کے تعلق سے جو یہ بات ہے, 12 سال کے بعد آپ نے کشتی کو دوبارہ نکالا باراتیوں کی شکل میں, دولہا کی شکل میں. کیا یہ غوث اعظم کے تعلق سے کہنا صحیح ہے؟ کیا غوث اعظم کے تعلق سے یہ حیرت انگیز باتیں درست ہیں؟ یا پھر یہ کہ یہ جو کہا جاتا ہے وقت 45 منٹ کی رعایت میں ایک عام گفتگو میں ہم آپ کو ایک نچوڑ دینا چاہ رہے ہیں. آپ یہ دیکھیے, ایسے ہی ہے کہ آپ بغداد میں ہیں, آپ لکھنؤ میں ہیں, یہاں سے ہم پکار رہے ہیں تو غوث اعظم ہماری مدد کو آ رہے ہیں. روایت ملتی ہے کوئی سمندر میں ہے, کشتی ڈوب رہی ہے, وہاں سے کسی نے آواز دیا تو آپ نے کشتی کو ساحل سے لگا دیا. روایتیں ملتی ہیں کہ جنگل میں ہے, ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا, وہاں سے کسی نے آواز دیا تو آپ نے ان کی مدد فرما دی. یہ تمام کمالات, یہ تمام خوبیاں, یہ تمام واقعات, یہ تمام کرامات کیا مبنی بر حقائق ہیں یا غوث اعظم کی دیوانوں نے جو چاہا اپنی عقیدت میں کہہ دیا؟ اس کو سمجھنے کے لیے آئیے آپ یہاں سے سمجھتے ہوئے چلیے. اس کے بعد جو خطبے میں میں نے آیت کی ہے وہ آیت جو نص قطعی ہے, اس نص قطعی سے یہ بات ثابت ہو جائے گی وہ تو غوث ہے. ہر ولی کے تعلق سے یہ بات ثابت ہو جائے گی کہ وہ ولی چاہیں تو ایک مردے کو جس کے سارے اجزاء منتشر ہو کے کائنات کے گوشے گوشے میں پھیل چکے ہوں, وہ ولی اگر چاہیں اس مردے کو زندہ کرنا تو اللہ کی عطا سے وہ ولی زندہ کر سکتا ہے. اب آئیے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے آپ سمجھیے, آپ کی ذات مآب جن کے بارے میں شیخ نور اللہ سورتی نے یہ کہا 9 آسمان عرش و کرسی کو شامل کر کے کہ 9 آسمان اگر یہ کاغذ میں تبدیل ہو جائے, 7 سمندر سیاہی میں تبدیل ہو جائے, مخلوق لکھنے پہ بیٹھ جائے, غوث اعظم کے ایک جز کا احاطہ مخلوق نہیں کر سکتی. کچھ دیر کے لیے میں بھی حیرت میں پڑ گیا. اگر یہ بات کسی نبی کے بارے میں ہوتی تو کچھ حد تک بات سمجھ میں آتی, لیکن شیخ نور اللہ سورتی کا یہ بیان, مجدد الفسانی کا وہ قول اور غوث اعظم کا خود ہی اپنا فرمان, میں تقدیر مبرم کو بھی بدلنے کی صلاحیت رکھتا ہوں. یہ تمام گفتگو وہ ہے جو حیرت میں ڈال دینے والی باتیں ہیں. یہ تمام کرامات اور واقعات وہ ہیں جس پر عقل فوراً سر خم کرنے کو تیار نہیں ہے. آئیے ذرا سمجھتے ہیں کہ غوث اعظم کی ذات کیا ہے. سب سے بڑی ذات کو قرآن نے یوں بیان کیا, قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اس نے اپنی ذات کو سمجھانے کے لیے مظہر جمال مصطفی, مظہر کمال, اپنی ذات جلالی اور ذات جمالی کی مظہر بنا کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطن آمنہ سے پیدا فرمایا اور ذہن دیا لوگوں کو, اے میرے بندو اگر میرا علم دیکھنا چاہتے ہو, رسول اللہ کا علم دیکھنا, میرا کمال دیکھنا چاہتے ہو, مصطفیٰ کا کمال دیکھنا, میری قدرت دیکھنا چاہتے ہو, مصطفیٰ کی قدرت دیکھنا, میری عطا دیکھنا چاہتے ہو, مصطفیٰ کی عطا دیکھنا, ہاں ہاں, اور رسول اللہ کا جمال دیکھنا چاہتے ہو تو غوث اعظم کا جمال دیکھنا, رسول اللہ کا کمال دیکھنا چاہتے ہو تو غوث اعظم کا کمال دیکھنا, رسول اللہ کا علم غیب دیکھنا چاہتے ہو تو غوث اعظم کا علم غیب دیکھ لینا, رسول اللہ کی قدرت دیکھنا چاہتے ہو تو غوث اعظم کی قدرت دیکھ لینا, رسول اللہ کی جلال دیکھنا چاہتے ہو تو غوث اعظم کے جلال کو دیکھ لینا. وہ اللہ وحدہ لا شریک جو ذات ہمارے سمجھ سے بالا تر ہے, پر اسلامی نظریہ یہ ہے کہ اللہ ایک ہے, وہ بے نیاز ہے. ہم اس بات کے مستحق ہیں کہ اللہ کی عبادت کرے, وہ ہمارا معبود برحق ہے. اس ذات کو ہم سمجھنے سے قاصر ہیں. پروردگار عالم نے بطن آمنہ سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا. میری ذات کو سمجھنا ہو تو یہ آئینہ سامنے رکھنا, اس آئینے میں میری ذات سمجھنے کی کوشش کرنا میرے بندے. اور حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ
اللہ تعالی عنہ آپ کن کے مظہر بن کے آئے ہیں؟ آپ مظہر جمال مصطفی ہیں، مظہر رسول اللہ بن کر کے آئے ہیں۔ رسول اللہ کے تمام اوصاف اور تمام کمالات، رسول اللہ کے اندر جو خوبیاں پروردگار عالم نے ودیعت فرمائی تھی، ان تمام خوبیوں کا عکس جمیل سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ میں پروردگار عالم نے منتقل فرما دیا۔ اب آپ اندازہ کر لو غوث اعظم کی وہ تمام کرامات، غوث اعظم کی وہ تمام اقوال جو حیرت انگیز ہے، اور آپ سوچتے ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے جب یہ رسول اللہ کے مظہر بن کے آ گئے، رسول اللہ کی علم غیب کے وارث بن کے آ گئے، رسول اللہ کے اختیارات کے مظہر بن کے آ گئے ہیں۔ اب اندازہ کر لو پیغمبر کے اختیارات، پیغمبر کے علوم غیبیہ، پیغمبر کے جاہ و جلال، پیغمبر کے جمال، یہ ہمارے سمجھ سے بالا تر ہے۔ ایسی ہی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی بھی ہمارے سمجھ سے بالا تر ہے۔ پروردگار عالم نے غوث اعظم کو مظہر رسول اللہ بنا کر کے، میں مبرم کو بھی بدلنے کی صلاحیت رکھتا ہوں، تقدیر مبرم کو بھی بدل دیتا ہوں۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی اس قول کو سرکار مجددی الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے جو وضاحت کی، اس کے آئینے میں پریکٹیکلی طور پر سرکار مجددی الفسانی نے سمجھنے کی کوشش کی۔ آپ کے دو بچے جو شیخ طاہر بندگی لاہوری رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں تعلیم حاصل کر رہے تھے، سرکار مجدد الفسانی نے کشف کے ذریعے اپنے بچوں کے استاذ کے بارے میں معلوم کرنا چاہا کہ میرے بچوں کے جو استاذ ہیں سرکار مجدد الفسانی یہاں ہیں، اور شیخ طاہر بندگی لاہوری رحمت اللہ تعالی علیہ لاہور میں ہے، وہاں آپ کے دونوں بچے تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ اپنے بچوں کے استاذ کے بارے میں کشف سے معلوم کیا تو تقدیر کو مطالعہ کیا، پڑھا، لوح محفوظ میں لکھا تھا میرے بچوں کے جو استاذ ہیں یہ ازلی شقی ہیں، اگرچہ یہ تعلیم سے آراستہ ہے، میرے بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں۔ آپ حیرت میں پڑ گئے، میرے بچوں کا استاذ یہ ازلی شقی ہے، پڑھانے والا جب شقی ہوگا تو میرا بچہ کیسا ہوگا؟ آپ حیرت میں تھے، کشف کے بعد یہ کیفیت معلوم ہو گئی۔ آپ نے اس واقعے کا ذکر اپنے بچوں سے کر دیا، اے میرے بچوں، میں نے تمہارے استاذ کے بارے میں عالم کشف سے معلوم کیا ہے، تو پتا چلا تمہارا جو استاذ ہے شیخ طاہر بندگی لاہوری وہ ازلی شقی ہے، شقی کے یہاں کیسے تعلیم حاصل کر رہے ہو؟ مجددی الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے اس معاملات کو اپنے بچے سے جب ذکر کیا، بچوں کے دل میں بھی استاذ کے تعلق سے بہت سی باتیں آ گئی، سوچنے لگے کیا کروں، تعلیم حاصل کروں یا نہ کروں۔ ایک دن درسگاہ میں پہنچے، مجددی الفسانی کے دونوں بچے اس فکر میں مبتلا ہے استاذ سے ذکر کروں یا نہ کروں۔ اخیر میں فیصلہ کیا، لاؤ ذکر کر لیتے ہیں، جو ہوگا دیکھ لیں گے۔ چنانچہ مجدد الفسانی کے دونوں بچوں نے سرکار طاہر بندگی لاہوری رحمت اللہ تعالی علیہ سے ذکر کیا۔ اس وقت کہا، حضور میرے والد گرامی نے یہ بات بتائی ہے آپ کے تعلق سے۔ استاذ سمجھ گئے کہ ان بچوں کے جو والد ہیں اللہ کے محبوب ہیں، باکمال ولی ہیں، اس لیے انہوں نے معرفت کے ذریعے یہ پتا کیا ہوگا۔ اپنے شاگردوں سے کہتے ہیں، میرے شاگردوں اپنے باپ سے درخواست لگا دو، عرضی پیش کر دو کہ وہ میرے حق میں دعا کر دیں کہ پروردگار عالم میری شقاوت کو سعادت میں بدل دے۔ سرکار مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے دونوں بچوں نے اپنے باپ سے کہا، ابا حضور میرے استاذ کے حق میں آپ دعا فرما دیجئے کہ ان کی شقاوت سعادت میں بدل جائے۔ مجدد الفسانی ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں، پروردگار عالم میرے بچوں کے استاذ کی تقدیر بدل دے، جو ان کی تقدیر میں شقاوت ہے انہیں سعادت میں تبدیل فرما دے۔ پروردگارا میں مجدد، پروردگارا میں یہاں سے تیری بارگاہ میں دعا کر رہا ہوں، میرے بچوں کے استاذ کی تقدیر بدل دے، جو ان کے نصیب میں تو نے شقاوت لکھ رکھی ہے انہیں سعادت میں تبدیل فرما۔ مجدد الفسانی کی دعا ہو رہی ہے، غیب سے ندا آ رہی ہے، میرا بندہ ان کے حق میں دعا مت کرنا اس لیے کہ وہ ازلی شقی ہے۔ غیب سے ندا آئی تو مجددی الفسانی نے اپنے دعا کو روک دیا، پھر سرکار غوث اعظم کے اقوال کو پڑھنا شروع کیا۔ اس قول پہ جب پہنچتے ہیں جہاں غوث اعظم نے فرمایا تھا، میں مبرم کو بدلنے کی صلاحیت رکھتا ہوں، یعنی جس میں کوئی تبدیلی کی صورت نہیں ہوتی ہے، میں عبد القادر اگر چاہ لیتا ہوں تو مبرم کو بھی بدل دیتا ہوں۔ مجددی الفسانی نے کہا، اے پروردگار عالم میری دعا کی وجہ سے نہیں، عبد القادر کے اس قول کا لاج رکھ، اور عبد القادر اس کے قول کے صدقے میں میرے بچوں کے استاذ کی تقدیر کو بدل دے۔ عبد القادر کا حوالہ گیا،
کی لاہوری رحمت اللہ تعالی علیہ شقی نہیں بلکہ سعید ہو چکے، اور سعید ہی نہیں بلکہ منصب ولایت میں فائز ہو چکے۔ سرکار غوث بہت اچھی ماشاء اللہ۔ سرکار غوث اعظم کا بس وہ قول آیا، پروردگار عالم نے تقدیر بدل دی۔ وہ بہت معروف گفتگو تیزی میں جہاں 360 اولیاء کرام نے ایک ولی کے حق میں دعا فرمائی جس کی ولایت سلب کر لی گئی، پروردگار کی بارگاہ میں مردود قرار دیے گئے تھے۔ ایک ولی نہیں، 360 اولیاء کی در کی خاک چھان چکے۔ سارے اولیاء دعا کر رہے ہیں لیکن غیب سے ندا آ رہی ہے، اے میرا محبوب دعا مت کرنا، یہ ازلی شقی ہو چکا ہے، ولایت سلب کی جا چکی ہے، اب یہ شقی میں داخل ہو چکا ہے، ان کی قسمت میں شقاوت ہے میرا بندہ، اب تو دعا نہ کرنا۔ پروردگار عالم نے ایک ولی کو نہیں بلکہ 360 ولیوں کو منع فرمایا۔ جہاں 360 ولیوں کی دعائیں رد کر دی گئی تھی، وہیں پر کسی نے ذہن دیا جاؤ بغداد شریف، سرزمین بغداد کا رخ کرو، غوث الاعظم کی دربار میں عریضہ پیش کر دو۔ اگر غوث الاعظم نے عریضہ قبول کر لیا تو سمجھ جاؤ دعا قبول ہو جائے گی۔ غوث اعظم کی دربار میں پہنچ رہے ہیں، بارگاہ رب العزت میں دعا کر رہے ہیں، غوث اعظم کو وسیلے میں پیش کر رہے ہیں، کہہ رہے پروردگار واسطہ ہے تیرے غوث کا، اور غوث اعظم کی بارگاہ میں عرضی لگاتے ہیں، اے میرے سرکار یہ گنہگار غلام ہے، آپ کی غلامی قبول کر چکا ہے، دربار عالی میں حاضر ہے، قبول کر لیجئے دعا فرمائیے۔ سرکار غوث اعظم نے ہاتھ اٹھایا، ندا آ گئی، اے میرا محبوب کیوں دعا کر رہا ہے؟ کیا تجھے پتا نہیں ہے 360 میرے محبوبوں نے دعا کی تھی، میں نے ہر ایک کی دعا رد کر دی ہے، بتا دیا ہے، یہ ازلی شقی ہے، اب اس کی تقدیر بدلی نہیں جائے گی، اس کی تقدیر میں اب کوئی چینجنگ نہیں ہوگی۔ عبدالقادر تو بھی دعا کو بند کر دے، لیکن سرکار غوث اعظم کہتے ہیں پروردگار عالم یہ میرے در پہ آ چکا ہے، میرے در سے آج تک کوئی خالی نہ گیا ہے، میری تاریخ خطاب ہو جائے گی، مولا میری لاج رکھ لے اور میری دعا قبول کر لے۔ غوث اعظم کی دربار سے جب یہ دعا نکلی ہے، پروردگار عالم نے قبول فرما لیا اور کہا جا عبدالقادر، جو تیرا مقبول ہو چکا وہ میرا مقبول ہے، اور جو تیرا مردود ہو چکا ہے وہ میرا مردود ہے، جو تیری بارگاہ کا مردود وہ میری بارگاہ کا مردود، جو تیری بارگاہ میں مقبول وہ میری بارگاہ میں مقبول۔ سیدنا عبدالقادر جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرات گرامی بے شمار غوث اعظم کے نام پہ جلسے ہو رہے ہیں، غوث اعظم کے کرامات بیان کیے جا رہے ہیں، لیکن میں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا غوث اعظم کرامتوں کا نام نہیں ہے فقط، غوث اعظم بہت سی بلندیوں کا نام نہیں ہے، ہاں غوث اعظم صداقت پہ چلنے کا نام ہے، غوث اعظم احکام شریعہ پہ زندگی گزارنے کا نام ہے، غوث اعظم پروردگار عالم کی جانب سے تمام اوامر پہ عملی زندگی کا نام ہے اور نواہی سے بچنے کا نام ہے۔ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا غلامان غوث، اگر آپ سچے اور پکے غلام ہیں سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، تو غلامی کے حق آپ کب ادا کریں گے؟ یہ کرامت سن کر حق ادا نہیں کریں گے، بلکہ حق اس وقت آپ ادا کریں گے کہ سیرت غوث اعظم کو اپنائیں۔ آپ یہ دیکھیں غوث اعظم کی سیرت کیا ہے، غوث اعظم کا عمل کیا ہے، غوث اعظم کی فکر کیا ہے، غوث اعظم کی نظریہ، غوث اعظم کی فکر کیا ہے، غوث اعظم کے اعمال کیا ہے، غوث اعظم کے اقوال کیا ہے، غوث اعظم کے افعال کیا ہے۔ غوث اعظم کی زندگی جیسے رسول اللہ کی زندگی پوری دنیا کے انسانوں کے لیے آخری نمونہ بن کر کے میرے آقا آئے، ایسے ہی اولیاء کرام کی صف میں سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام اولیاء کے حق میں بھی اور تمام غلاموں کے حق میں یہ آخری نمونہ ہے۔ غوثیت اور قطبیت کے جس مقام پہ آپ فائز ہے وہ مقام آپ کے لیے مخصوص کر دیا گیا ہے، اس لیے سرکار اعلیٰ حضرت نے اپنے شعر میں قبل و بعد کی وضاحت فرما دی اور ذہن دے دیا قبل ہو کہ بعد ہو، سب کے لیے یہ مقام منصبیت، یہ مقام غوثیت، یہ مقام قطبیت جو سیدنا سرکار علی المرتضی
رضا رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد امام حسن کو، امام حسن کے بعد امام حسین کو، امام حسین کے بعد 12 ائمہ کو، 12 ائمہ کے بعد یہ سلسلہ ان بزرگوں سے چلتا ہوا پہنچا سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تک۔ اس مقام پہ آپ فائز کر دیے گئے، مقام غوثیت اور قطبیت کے آپ امام ہیں۔ اب اس منصب پہ کوئی دوسرا فائز نہیں ہوگا، جو بھی آئے گا آپ کی تابعداری میں آئے گا، جو بھی آئیں گے وہ آپ کی اتباع میں رہیں گے۔ مقام، یہ مقام جو مخصوص کیا گیا ہے آپ کے لیے، وہ آپ کے حق میں ہمیشہ ہمیش کے لیے، جیسے نبوت کے مقام میں وہ مقام جو اول و آخر کے مقام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پروردگار عالم نے عطا فرمائی، مقام ولایت میں سرکار علی پاک کے توسل سے امام حسن و حسین اور 12 ائمہ کرام کے بعد یہ مقام غوثیت و قطبیت آپ کے لیے مخصوص کر دیے گئے ہیں۔ اس منصب پہ آپ جب سے فائز ہوئے ہیں تب سے لے کر آج تک اور صبح قیامت تک یہ منصب آپ کے لیے مخصوص کیے گئے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ کے مظہر بن کر کے آئے ہیں، اس لیے جیسے رسول اللہ کا عمل حیرت انگیز ہوتا تھا، غوث اعظم کی کرامتیں بھی حیرت انگیز۔ میں عرض کر رہا تھا رسول اللہ کے اس غلام نے جو لاڈلا بیٹا ہے، رسول اللہ کے در کے چہیتے ہیں، رسول اللہ کے نور نظر ہے، سیدنا سرکار غوث اعظم کے اقوال و افعال و نظریات پہ چلنے کا نام سچی غلامی ہے۔ اگر آپ واقعی سچے غلام ہیں تو غوث اعظم کے نظریات کو دیکھیے۔ میرے آقا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ایک بار حج بیت اللہ کے لیے تشریف لیے جا رہے ہیں۔ سفر کرنے کا وہ زمانہ تھا جہاں یہ ہوائی جہاز وغیرہ نہیں، لوگ جانوروں پہ سوار ہو کر کے یا قافلہ بنا کر کے دیگر اور صورتیں تھی سفر کیا کرتے تھے۔ سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اپنی ایک مخصوص جماعت کے ساتھ سفر کر رہے ہیں۔ دوران سفر قیام کرنے کی ضرورت پیش آئی تو آپ نے اس بستی میں کہا پتہ کر لو یہاں سب سے غریب کون ہے، اس کے یہاں میرا قیام ہوگا۔ خادم نے پتہ لگایا، معلوم یہ ہوا اس بستی میں ایک غریب خاتون ہے، اس غریب خاتون کے پاس ایک غریب بچی ہے، اس غریب بچی کے سر پر باپ کا فقط سایہ ہے اور کوئی نہیں ہے، 3 فرد اس گھر میں رہتے ہیں۔ خادم نے آ کر بتایا حضور اس شہر کے اندر، اس بستی کے اندر اس سے زیادہ کمزور کوئی نہیں ہے، بس یہی سب سے لاچار خاتون ہے۔ آپ نے فرمایا جو سب سے غریب ہے اس کے یہاں میرا قیام کرواؤ، وہیں مجھے ٹھہراؤ۔ غوث اعظم کے مرید نے، عقیدت مند نے جا کر خبر دی، کہا غوث اعظم آپ کے یہاں قیام کریں گے۔ ضعیف العمر انسان نے کہا بہتر ہے، یہ تو خوش نصیبی کی بات ہے۔ ضعیفہ بھی خوشی سے مچل گئی، یہ تو میری خوش قسمتی کی بات ہے کہ عبدالقادر میرے یہاں قیام کریں گے۔ حضرات گرامی میں ذہن دینا چاہ رہا ہوں، ذرا آپ اندازہ لگا لیجئے، غوث اعظم کی فکر کو دیکھیے، غوث اعظم کے نظریے کو دیکھیے، آج کے مشائخ دیکھیے، آج کے علماء دیکھیے، آج کے مخصوص طبقہ دیکھیے، اور ایک طرف غوث اعظم کی فکر دیکھیے۔ میرے آقا حج میں جا رہے ہیں، سفر میں چلے ہیں، قیام کرنے کی ضرورت پیش آئی ہے تو آپ کہتے ہیں غریب کا گھر تلاش کرو، میں غریب کے گھر میں ٹھہروں گا۔ اس بستی میں سب سے زیادہ غریب کون ہے، میں وہاں قیام کروں گا۔ لیکن آج کیا ہو رہا ہے، مشائخ کہہ رہے ہیں ایم پی کا گھر ڈھونڈو، مشائخ کہہ رہے ہیں پہلے بنگلے والے کو ڈھونڈو، جھوپڑی والے کو بعد میں، علماء ڈھونڈ رہے ہیں بلڈنگ والا پہلے لاؤ، جھوپڑی والے کے یہاں بعد میں۔ لیکن عبدالقادر کی فکر یہ ہے میرا غوث سفر کر رہا ہے، کہہ رہے ہیں نہیں میں جھوپڑی والے کے یہاں قیام کروں گا، میں غریب کے یہاں ٹھہروں گا۔ پتہ چلا غوث اعظم نے مشائخ کو، خواص کو ذہن دیا، اے مشائخ و خواص سنو، جب بھی کہیں جاؤ پہلے غریب کا دل رکھو اور غریب کے یہاں ٹھہرنے کی کوشش کرو تاکہ تمہارے قدم کی برکت سے اس غریب کی قسمت بدل جائے اور خیر و برکت کے نزول ہو۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس غریب کے یہاں قیام کرتے ہیں۔ تمام اس علاقے کے مشائخ اور عمراء اہل ثروت تحفہ تحائف لے کر کے حاضر ہوتے پیش کرتے ہیں، حضور یہ میری جانب سے تحفہ ہے۔ یہاں تک کہ گھر کا ایک حصہ تحفہ تحائف سے بھر گئے، اور جب آپ وہاں سے کوچ کرتے ہیں تو اس غریب خاتون کے حق میں کہتے ہیں اے غریب خاتون میں نے اس نظریے سے قیام کیا تھا کہ یہاں جتنے تبرکات اور تحفے ملیں گے میں سب تجھے نذر کر دوں گا، یہ سارا کا سارا مال تمہارے لیے
لیے ہیں، میرے آقا وہاں سے مزید آگے سفر کر رہے ہیں۔ سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جب رسول اللہ کے ہی مظہر بن گئے، میرے آقا کے مظہر اتم بن کر کے آ گئے، تو اب نہ ہمیں علم کے بارے میں سوچنا ہے، نہ اب اختیارات کے بارے میں سوچنا ہے، نہ اب آپ کے کسی کرامت کے بارے میں شش و پنج میں رہنا ہے۔ رسول اللہ کے وہ سارے معجزات جو حیرت انگیز تھے، ایسے ہی غوث اعظم کے سارے کرامات حیرت انگیز ہیں اور مبنی پر حقائق ہیں۔ سیدنا سرکار غوث اعظم نے تقدیر مبرم کی بے شمار مثالیں ملیں گی جہاں آپ نے مبرم میں تبدیلی فرمائی ہے۔ اشیاء کے حقائق کی بدلنے کی بھی ہزاروں مثالیں موجود ہیں۔ آقا کریم سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جہاں تقدیر مبرم کی یہ شکل دکھائی ہے کہ بے جان میں جان پیدا فرمائی، وہیں جاندار کی حقیقتوں میں بھی تبدیلی فرمائی۔ جیسے مشہور و معروف وہ گفتگو جہاں یہ کہا گیا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے مذکر مؤنث کو مذکر میں تبدیل فرمایا۔ یہ بھی حیرت کی بات ہے جب اللہ نے مذکر پیدا فرمایا۔ چنانچہ معروف روایت ہے کہ ایک مرد کے پاس 20 بیٹیاں تھیں اور وہ 20 بیٹیوں کی وجہ سے فکر مند ہو گیا اور فیصلہ کر لیا کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دوں گا۔ اس کی بیوی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دربار عالی میں حاضر ہوتی ہیں اور عریضہ پیش کرتی ہیں، اے میرے غوث اعظم، میرا شوہر بیٹیوں کی وجہ سے مجھے طلاق دینا چاہ رہا ہے، اب آپ بتائیے صورت کیا ہے؟ غوث اعظم کہتے ہیں، خاتون بیگم ہو کر کے جاؤ، گھر جا کر کے کیفیت دیکھنا۔ ایک دو نہیں بلکہ اللہ نے اس خاتون کو 20 بیٹیاں عطا فرمائی تھی۔ غوث اعظم نے کہا گھر جاؤ، گھر جا کر دیکھتی ہے 20 بیٹیاں 20 بیٹوں میں تبدیل ہو چکے اور وہ سب بیٹا بن کر نظر آ رہے ہیں۔ حضرات گرامی آپ سوچو گے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ مؤنث کو مذکر میں تبدیل فرمانا یہ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، لیکن آپ سمجھ کیا رہے ہیں؟ غوث اعظم کی قدرت، رسول اللہ کی قدرت، اللہ کے محبوبوں کی قدرت، یہ تمام قدرتیں قدرت الہی کے ہی مظہر ہیں، اللہ کی قدرت کے جلوے ہیں۔ پروردگار عالم اپنی قدرتوں کا ظہور جس شکل میں چاہتا ہے اور جس ذات سے کروانا چاہتا ہے اپنی قدرت کا وہ اظہار فرما دیتا ہے۔ اس طرح سے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اشیاء کی حقیقتیں بھی بدلی اور اشیاء کی حقیقتوں کے بدلنے کے ساتھ ساتھ بے جان میں جان بھی ڈالی۔ اس طرح کی تمام روایات معجزات کے باب میں رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات سے بھی منسوب ہے۔ میرے آقا نے کہیں پہ ہاتھ رکھا، کسی کے چہرے پہ ہاتھ رکھ دیا، کسی کے جسم پہ ہاتھ رکھ دیا تو اس چہرے سے اس جسم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بیماریاں دور ہو گئی۔ اب غوث اعظم کو دیکھیے، شیخ ابو الغالب نے دعوت دی تھی کھانے کی دعوت، سرکار غوث اعظم اپنے مخصوص عقیدت مندوں کے ساتھ شیخ ابو الغالب کی یہاں کھانے میں پہنچے ہیں، حاضر ہوئے ہیں۔ شیخ ابو الغالب نے اجازت دیا کھانا کھائیے، آپ نے انکار کیا، خاموشی اختیار کی، مراقبہ کیا، مشاہدہ کیا، اہل خانہ کے حالات کو مطالعہ کیا، دیکھا، پریشانیوں کو سمجھا۔ آپ نے اپنے ایک عقیدت مند سے کہا وہ صندوق سامنے لاؤ، چنانچہ صندوق کو سامنے لایا۔ غوث اعظم نے کہا ذرا صندوق کھولو، صندوق کو کھولا تو دیکھا ابو الغالب کا ایک اپاہج بیٹا، اندھا، اپاہج، فالج زدہ ہے اور جس ٹوکرے میں پڑا ہوا ہے۔ سرکار غوث اعظم نے اسے آواز دیا قم باذن اللہ، ایک روایت قم باذنی کی ملتی ہے۔ میرے آقا نے کہا اٹھ جاؤ اللہ کے حکم سے، اٹھ جاؤ میرے حکم سے۔ غوث اعظم کا حکم اللہ کی جانب سے ہے، غوث اعظم کا فرمان اللہ کی جانب سے ہے۔ جب جب خدا کہتا ہے تب تب عبد القادر بولتے ہیں، جب جب اللہ کی مشیت ہوتی ہے تب تب سیدنا سرکار غوث اعظم لب ہلاتے ہیں۔ آپ کا کہنا ہوا قم باذنی، وہ اپاہج بچہ شیخ ابو الغالب کا صندوق سے صحیح سالم ہو کر کے کھڑا ہو گیا اور آپ کے دربار میں جھکا، سلام کیا، ہاتھ اور پیر کو چما، دعا دیتے ہوئے آپ آگے بڑھ گئے۔ کیا مطلب ہے؟ غوث اعظم کی نظر پڑی، غوث اعظم نے اپنی نظر سے بے جان میں جان ڈالی، اشیاء کی حقیقتوں کو تبدیل فرما دیا۔ اس طرح کی اب وہ تمام باتیں جہاں دوبی کشتی کی بات آتی ہے یا یہ کہ بغداد میں رہ کر کے انڈیا کو کائنات کے کسی گوشے میں ان کی جانب سے مدد کرنا ہے، یہ تمام باتیں مبنی بر حقائق ہیں اور سب اللہ رب العزت کی جانب سے یہ عطا کردہ امور ہے۔ پروردگار عالم نے سرکار غوث اعظم کو یہ تمام اختیارات اور یہ تمام فضائل و مناقب عطا فرمائے۔ جب دینے والا
والا خدا ہے، لینے والے سرکار غوث اعظم ہے، اور وہ اللہ کی عطا کردہ چیزوں سے اپنے غلاموں کی مدد فرما رہے ہیں، تو ہمیں اور آپ کو اس پہ نقد نہیں کرنا چاہیے۔ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں، جن کی ذہنیت بدلی ہوئی ہے، جن کی فکر بدلی ہوئی ہے کہ یہ لوگ غوث و خواجہ کو، اولیاء کرام کو انبیاء سے آگے کر دیتے ہیں، یہ ان کی گندی فکر ہے۔ میں عرض کرنا چاہوں گا سب کے دائرے الگ الگ ہیں، اولیاء کے دائرے الگ ہیں، انبیاء کے دائرے الگ ہیں۔ خدا کا دائرہ تو آپ سمجھ ہی نہیں سکتے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ رازق ہے، وہی کائنات کا سب کچھ ہے۔ اس کے دائرے کو نہ کوئی آج تک سمجھا ہے اور نہ کل سمجھ پائے گا، صبح قیامت تک سمجھنا مشکل ہے۔ ایسے ہی پروردگار عالم کے محبوب گرامی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو ذات گرامی ہے، اس ذات گرامی کو نہ کل کسی نے حقیقی معنوں میں سمجھا، نہ آج سمجھنے کی صلاحیت ہے، اور نہ صبح قیامت تک میرے آقا کی حقیقت کو کوئی سمجھ پائے گا۔ بس خدا جانتا ہے اور خدا کا محبوب جانتا ہے۔ حضرات گرامی، اشیاء کی حقیقتوں کو بھی بدلا۔ اس طرح سے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے بے شمار حیرت انگیز کرامات دکھائے۔ جب جیسی ضرورت پیش آئی، اس ضرورت کے پیش نظر آپ نے اپنے عمل کو دکھایا۔ نہ یہ کہ غوث اعظم نے اپنی برتری ثابت کرنے کے لیے، اپنی شان کو دکھانے کے لیے، بلکہ جیسے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معجزات جہاں جب جیسی ضرورت پیش آئی، میرے آقا ویسے ہی معجزات دکھاتے گئے، اور حکمت بالغہ سے کفاروں کے دل دماغ کو بدلتے رہے، اسلام کی تبلیغ و اشاعت کرتے رہے۔ ایسی ہی سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اپنی کرامت کے ذریعے سے جہاں جب جیسی ضرورت پیش آئی، کرامت دکھا کر میرے آقا نے اسلام کی تبلیغ فرمائی، دین محمدی کی اشاعت فرمائی۔ عیسائیوں کے تعلق سے روایتیں ملتی ہیں 5000 سے زائد عیسائیوں نے آپ کے دست مبارک پہ اسلام کو قبول فرمایا، اور بے شمار ڈاکوؤں نے، بے شمار گنہگاروں نے آپ کے دست مقدس پہ توبہ کیا، اور آپ کے دست مقدس پہ جن جن لوگوں نے توبہ کیا، پروردگار عالم نے سرکار غوث اعظم کے توسل سے سب کے توبے کو قبول بھی فرمایا، اور غوث اعظم کے صدقے میں سب کو ولایت بھی عطا فرما دیا۔ ایسا نہیں ہے کہ پروردگار عالم نے صرف توبے کو قبول فرمایا، روایت یہ ملتی ہے کہ سرکار غوث اعظم کے دست مبارک پر جن جن لوگوں نے توبہ کیا، پروردگار عالم نے ان میں سے ہر ایک کو کوئی نہ کوئی مرتبہ اور مقام دیا۔ خود غوث اعظم کہتے ہیں میرے گھر میں ولایت کے درجات اور ولایت ایسے ہی ٹنگے ہوئے ہیں جیسے کسی کے گھر میں کپڑے ٹنگے ہوتے ہیں۔ میں جس کو جو چاہتا ہوں اسے پہنا دیتا ہوں، جسے چاہتا ہوں قطب بنانا اسے قطب کی درجے دیتا ہوں، جسے چاہتا ہوں ابدال بنانا اسے ابدال کا مرتبہ دیتا ہوں، جسے چاہتا ہوں ولی بنانا اسے ولایت کا مرتبہ دیتا ہوں۔ یہ سب میرے اختیار میں ہے۔ سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے بے شمار ڈاکوؤں کو، بہت سے چوروں کو، بہت سے راہ زنوں کو آپ اپنے تصرف والی نگاہ کو استعمال فرما کر کے ڈاکوؤں کو، رہزنوں کو، چوروں کو ولی بناتے نظر آئے ہیں، جس کی بے شمار واقعات کتابوں میں علماء کے یہاں آپ علماء کی درس میں بیٹھیں گے تو سنیں گے، کتابوں کا مطالعہ کریں گے تو بات سمجھ میں آئے گی۔ خلاصہ یہ ہے غلامان غوث سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اللہ رب العزت کے سب سے محبوب ترین ذات یعنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مظہر عتم بن کر کے تشریف لائے۔ جو کچھ کمالات، جتنی خوبیاں آپ کی ذات مبارکہ میں تھی، اس طرح کی وہ تمام خوبیاں سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات میں پروردگار عالم نے منتقل فرما دیا اور اختیار دیا۔ ہاں اے غوث تو اعلان کر دے کہ کوئی مبرم میں تبدیلی کے حق تو نہیں رکھتا، لیکن میں مقام محبوبیت پر فائز ہونے کی وجہ سے، بقا باللہ کے منصب پہ آنے کی وجہ سے، بقا باللہ کا مطلب ہے جو بندہ اس مرتبے پہ فائز ہو جاتا ہے اس کے اوصاف، اللہ کے وہ اوصاف اور صفات جو اللہ کے لیے جانے جاتے ہیں، ان تمام اوصاف سے اللہ کا ولی متصف ہوتا ہے۔ انہی اوصاف کی اتصاف کی جانب اشارہ کیا تھا جناب سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی کی شکل میں۔ جب بندہ نوافل کے ذریعے مجھ سے قریب ہو جاتا ہے تو اس کی کیا حالت ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا ہاتھ بنتا ہوں، پیر بنتا ہوں۔ یہ مشہور و معروف جو روایتیں ہیں حدیث قدسی کی شکل میں، میں صرف اتنا بتانا چاہوں گا، اس حدیث
حدیث میں جو پروردگار عالم وہ قول جس رسول اللہ نے نقل فرمایا اور بتایا کہ پروردگار عالم یہ فرماتا ہے گویا میں ہاتھ بن جاتا ہوں، میں پیر بن جاتا ہوں، یعنی سب میں اللہ کی قدرت ہوتی ہے۔ ظاہراً وہ بندے کا دست ہوتا ہے، وہ بندے کا پیر ہوتا ہے، بندے کی نگاہ ہوتی ہے، لیکن اس کے سارے اعمال اور اس کی ساری قوت اللہ رب العزت کی جانب سے ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا الا ان اولیاء اللہ لا يموتون ولكن ينتقلون من دار الى دار آخر۔ اللہ کے اولیاء انتقال نہیں کرتے ہیں، وہ دنیا سے ختم نہیں ہو جاتے ہیں، بلکہ اللہ کے اولیاء ایک مقام سے دوسرے مقام تک منتقل ہو جاتے ہیں۔ بس آپ سمجھ جائیے غوث اعظم ظاہری زندگی سے دائمی اور باطنی اخروی زندگی کی طرف کوچ کر گئے۔ جیسے آپ عالم اس فانی میں جب تک کہ اس ظاہری دنیا میں زمین کے اوپر رہے اس وقت تک جتنی آپ کی نگاہ کام کر رہی تھی اس سے کئی گنا زیادہ غوث اعظم کی نگاہ آج کم کر رہی ہے۔ غوث اعظم کے تصرفات کے دائرے بڑھا دیے گئے، غوث اعظم کے علم کے دائرے بڑھا دیے گئے۔ اس لیے میرا آقا غوث ہے تو بغداد میں لیکن اپنے غلاموں پہ نظر رکھتا ہے، جو غلام جہاں سے پکارتا ہے میرا آقا بغداد سے مدد کرتے نظر آتے ہیں۔ حضرات گرامی، سرکار خطیب اہل سنت حضرت علامہ شاہ صوفی زامد علی صاحب قبلہ جگدیش پوری کی آمد ہو رہی ہے، اور بس چند ہی لمحے کے بعد اس عظیم دانشور کو بھی دیکھیں گے جن کو ہم حضرت شاہ مفتی شہریار صاحب قبلہ کے نام سے جانتے ہیں۔ راستہ آپ حضرات ہموار کر دیں، ان کی بھی چند لمحوں کے بعد آمد ہونے والی ہے۔ حضرات گرامی، بس گفتگو ختم ہونے جا رہی ہے، بس ایک آخری گفتگو ملاحظہ کیجئے۔ عرض یہ کر رہا تھا پروردگار عالم نے اپنے محبوب اس بندے کو سب کچھ دے دیا جو ہمارے نبی کی ذات گرامی میں اللہ رب العزت نے ودیعت فرمائی تھی، وہ تمام کمالات اور خوبیاں سیدنا سرکار غوث اعظم اپنے ہر غلام کی جہاں آپ ہیں، آپ بغداد میں ہیں، غلام جس کونے سے بھی آواز دیتا ہے سرکار غوث اعظم اپنے تصرف والے دست مبارک کو بڑھاتے ہیں اور مدد کرتے نظر آتے ہیں۔ انتظامیہ کمیٹی اور سامعین، آج جو آپ جلسہ سننے کے لیے آئے ہو، کل اگر آپ کی بخشش کے لیے کوئی سامان نہ ہو تو غوث اعظم کا جو اعلان تھا وہ اعلان کام آئے گا۔ میرے آقا نے کہا تھا، ارشاد فرمایا تھا، جو میرے مدرسے کے دروازے سے بھی گزر جائے گا کل میں اس کی پریشانی دور کرتا نظر آؤں گا۔ غوث اعظم کی حیات مبارکہ میں سرزمین بغداد میں طاعون کی وبا پھیلی، ایسے موقع پہ غوث اعظم کی دربار میں اہل بغداد حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے اے میرے آقا طاعون کی بیماری پھیلی ہوئی ہے، ہزار لوگ مر رہے ہیں، کوئی آپ ذریعہ بنائیے، کوئی راہ پیدا کیجئے۔ غوث اعظم نے کہا لوگوں کو بتا دو میرے مدرسے کی گھاس آ کر لے جائیں اور گھاس کو کوٹ کر کے پی لے تو پروردگار عالم اس میں شفا دے دے گا۔ آقا تو اعلان کر دو مدرسے میں جو کنواں ہے اس کنویں کے پانی کو پی لے، اس پانی کے پینے سے بھی پروردگار عالم شفا عطا فرما دے گا۔ ایک غلام پہنچا اور کہا اے میرے آقا، اے میرے غوث سمدانی، میرے باپ کا انتقال ہوئے کئی دن ہو گئے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میرا باپ عذاب میں مبتلا ہے، اس نے آپ کی دربار میں مجھے بھیجا ہے کہ کہو جاؤ عبد القادر سے میرے حق میں دعا کرانا، میرے باپ کے لیے دعا فرمائیے۔ آپ نے کہا تمہارا باپ کیا کبھی میرے مدرسے سے تعلق رکھا، میرے دروازے کے قریب سے گزرا، کیا مجھ سے کبھی عقیدت رکھا؟ وہ سب ہر بات میں لا علمی کا اظہار کیا۔ آپ نے مراقبہ کیا تو پتا چلا کہ مرنے والا آپ سے عقیدت و محبت رکھتا تھا۔ غوث اعظم نے کہا جاؤ اب اپنے باپ کی کیفیت دیکھ لینا۔ جانے والا جاتا ہے، خواب دیکھ رہا ہے، سو رہا ہے رات میں، اپنے باپ کی کیفیت کو دیکھ رہا ہے، مشاہدہ کر رہا ہے، میرا باپ جنت میں ٹہل رہا ہے۔ غوث اعظم کی دربار میں واقعہ پیش کرتا ہے، سرکار غوث اعظم مسکراتے کہتے جاؤ خوشی مناؤ۔ غوث اعظم کی اس عقیدت مند کو جسے اللہ تعالیٰ عذاب دے رہا تھا، جب اس کے بیٹے نے عرضی پیش کی، غوث اعظم نے نہ بھلایا، عذاب کو پروردگار عالم نے دور فرما دیا۔ آپ کا اعلان تھا گھاس لے جاؤ، گھاس میں شفا، پانی لے جاؤ، پانی میں شفا۔ ہاں جلسہ کرانے والوں، کل میدان محشر میں اگر رب کے یہاں بخشش کے کوئی سامان نہ ہو اور آپ کا فیصلہ جہنم کے لیے ہو رہا ہو تو ایسے وقت میں کہہ دینا اے پروردگار عالم کچھ تو نہیں ہے لیکن زندگی میں ایک بار کم سے کم ہم نے غوث اعظم کے نام پہ جلسہ کیا تھا، غوث اعظم کا ذکر کیا تھا، غوث اعظم کے نام پہ سبحان اللہ کہا تھا، غوث
غوث اعظم کے نام پہ رات کی قربانی دی تھی، غوث اعظم کے نام پہ ہم نے اپنا سب کچھ لٹایا تھا۔ اگر غوث تیرا محبوب ہے تو اس محبوب کے صدقے میں ہماری پریشانیوں کو دور فرما۔ پروردگار عالم سرکار غوث اعظم کے توسل کل تمہارا وہ فیصلہ جو جہنم کی طرف ہوگا بدل دے گا اور تیرا داخلہ جنت میں۔ علماء کرام بہت ہے، جیسا وقت دیا گیا اس وقت کی مناسبت سے میں اپنی گفتگو یہیں پہ مکمل کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ العزیز استغفر ربی من کل ذنب اذنبتہ واتوب وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِی آیت نازل ہوئی جناب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، جہاں آپ مردوں کو زندہ کرتے تھے، آپ کے تعلق سے آیت اتری۔ اس آیت کی تفسیر کرنے والے مفسرین کرام نے بتایا یہ آیت بتا رہی ہے کہ اللہ کے محبوب بندوں کی وجہ سے جو عمریں ختم ہو جاتی ہیں، پروردگار عالم اپنے ان محبوب بندوں کی وجہ سے اثر نو پھر اسے عمر عطا فرما دیتا۔ ابھی جناب عیسیٰ علیہ السلام نے جن مردوں کو زندہ کیا تو سوال ہوا آخر ان کی عمر قضاء قدر میں جو پروردگار عالم نے لکھ رکھا تھا اس کے مطابق زندگی گزار گیا تھا، پھر انہیں کیسے زندگی ملی؟ جواب ملا کہ اللہ رب العزت اپنے محبوب بندوں کے صدقے میں اثر نو پھر اسے زندگی عمر عطا فرما دیتا ہے۔ بس حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک پیغمبر، اس آیت کے تفسیر میں ثابت کیا پیغمبر بھی اللہ کے محبوب ہے اور ان محبوبوں کے محبوب اولیاء کرام ہیں۔ پروردگار عالم انبیاء کے صدقے میں، اولیاء کے صدقے میں، انبیاء اور اولیاء کی زبان کی برکت سے اثر نو اسے زندگی عطا فرما دیتا ہے۔ اس لیے غوث اعظم کی زندگی میں جتنے واقعات بتائے گئے کہ آپ نے فلاں مردے کو زندہ کیا، ان تمام مقام پر اثر نو سے زندگی عطا کی گئی اور پروردگار عالم نے اپنے محبوب بندوں کی لاج رکھی۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبتہ واتوب الیہ۔